الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ مقدس بارگاہ میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہم سب کو حق کہنے کی اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. گرامی قدر معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمارا سلسلہ کلام جو جاری ہے وہ ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمارے معاشرے کے وہ مسائل جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی عالمگیریت کا یہ حسن ہے کہ وہ دنیا کہ ہر شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فرد کو ہر لمحے رہبری اور رہنمائی کا حسین مقدس فریضہ انجام دے رہی ہے. سیرت مطہرہ ہمیں پل پل عزت، عظمت اور برکات سے سرفراز رکھتی ہے. ہمارے پیارے آقا کی حیات طیبہ کا نور قیامت تک لوگوں کو خیر و برکات کے گلستان اور اس کی خوشبوئیں عطا کرتا رہے گا. گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی تھی کہ حضور کے فرامین اور سیرت مطہرہ کے انوار و تجلیات کی برکات میں ہمارے تاجروں کو ان کو کیا کرنا چاہیے اور ان کے مسائل کا شریعت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ حضور کی مقدس سیرت کی عالمگیریت کی روشنی اور انوار میں مبلغین، مصلحین اور دعوت دین پیش کرنے والوں کا ان کے لیے جو معاملات حضور کی سیرت کے برکات سے میسر آتے ہیں ان میں چند ایک چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے. اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں سب سے حساس کام ہے
اپنی فکر کی دعوت کسی کو دینا، اپنے نظریے کا لوگوں کو تعارف کرانا، اپنی سوچ اور اپنی فکر جس کے ساتھ آپ وابستہ ہیں اس کا پیغام کسی دوسرے تک دے کے پھر اس کو مطمئن کرنا، یہ بڑا سینسٹیو کام ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کن کن چیزوں کی اور کہاں کہاں کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور کتنی مشکلات آتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے لیے ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات میں اس کا سارا جو رہنمائی کا حسین اور پاکیزہ عمل ہے وہ مکمل طور پر جامعیت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے، آپ جب دعوت دے رہے ہیں آپ کے فریق کے مخالف کے پاس دلائل بھی ہیں، براہین بھی ہیں، اور اس کے پاس اس کی فکر پر رہنے کے لیے بہت سی لاجک بھی ہے۔ آپ نے اس سب کو سامنے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اپنی اس فکر کا، دین کا، شعور کا، تحریک کا، جماعت کا آپ نے اس کو پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں امت مسلمہ کے مبلغین کو درکار ہوتی ہیں۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس جو بیان کر رہا ہے اور جو دے رہا ہے دعوت، اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے؟ کیا وہ اس تحریک، اس فکر کے ساتھ وہ خود جڑا ہوا ہے جس کا وہ پیغام دے رہا ہے؟ اس کے اندر کے جذبات و احساسات کیا ہیں؟ پھر یہ ہے کہ وہ جس چیز کو حسین، اعلیٰ سمجھتا ہے اس کے نزدیک اس پر وہ بذات خود کتنا عمل پیرا ہے۔ پھر جب وہ بات کر رہا ہے تو اس کو سامنے سے جو ریئیکشن ہے اس پر اس کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے اور مزید بڑھانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں، حوصلہ، غیرت، بردباری اور تحمل، یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے پیارے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات میں انتہائی جامعیت کے ساتھ بحمدہ تعالی ساری کی ساری نظر آتی ہے۔ آج امت کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے دور میں آپ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر دین کی رہنمائی میسر آتی ہے۔ یہ کس نے لوگوں تک منتقل کرنا ہے؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری نئی نسل سائنسی ایجادات کی وجہ سے وہ اسلام کی تعلیمات سے بیگانہ نہ ہو۔ خدا جانے کیا معاملات کار فرما تھے کہ جب ہمارے ملک کے لیے جب تدریسی نظام ترتیب دیا گیا لارڈ مکالے کی طرف سے اور پھر اس کو مسلسل پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس میں اسلامیات کے کتنے نمبر رکھے گئے اور اسلامیات کو کیا اہمیت دی گئی۔ تو جب جتنی اہمیت ہم نے دی، بچوں کا نالج بھی اس کے مطابق ہی ہے۔ جب 30-33% والا بچہ بیچارہ کامیابی حاصل کرتا ہے اور استاذ ان نمبروں کے حصول کے لیے اور ڈویژن کے حصول کے لیے بڑا مختصر سا ٹائم دیتا ہے اسلامک سٹڈیز کو، تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہماری ساری کامیابی وہ سائنس میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے۔ اس کو مکمل توجہ بھی دینی چاہیے، سائنسی حصول کے لیے، ایجادات کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن سچی بات ہے جو امت کا اپنا ترہ امتیاز ہے، مسلمان کا اپنا جو اعزاز ہے، کہیں سائنسی ایجادات کے اس تناظر میں امت وہ اپنی تہذیب نہ ختم کر بیٹھے، وہ اپنے ان روایات کو نہ ختم کر بیٹھے۔
مثلاً میں ڈرتا بھی ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، روتا بھی ہوں، سوچتا بھی ہوں کہ جب میری ان پڑھ ماں اپنے گھر میں دوپٹہ نہیں اترنے دیتی تو میری کوالیفائڈ بیٹی کا دوپٹہ بازار میں بھی سر پر قائم نہ رہ سکے۔ تو اس کا مطلب کیا سمجھوں کہ مجھے موجودہ تعلیم کہاں لے کے جا رہی ہے۔ کل میں نے ایک پکچر دیکھی جس سے میں انتہائی غمگین ہوا، تکلیف ہوئی، اور میں نے اس کو بار بار اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اس کو ڈسکس کیا کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی کا وفد محترم پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملا، تو وہ کنیڈ کالج پلس یونیورسٹی بھی ہے شاید، اس کے وفد تھا۔ آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس کی پکچر نیوز پیپر پہ جو لگی تھی۔ ایک خاتون کے گلے میں دوپٹہ تھا تو باقی جتنی بھی تھیں 10-20 ان کا دوپٹہ تھا ہی نہیں، جس کا تھا اس کا ایک کا گلے میں تھا، سر پہ اس کا بھی نہیں تھا، باقی جتنی کھڑی تھیں ان کا سرے سے دوپٹہ نہیں تھا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہماری نئی نسل کے استاذ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ جو جس کو میرے اور آپ کی بچیاں، میری اور آپ کی بہن جس سے پڑھ رہی ہیں، جس سے علم لے رہی ہیں، اس کے سامنے ایک ماڈل ہے، رول ماڈل استاذ ہے، استاذ کا، ٹیچر کا سرے سے دوپٹہ ہے ہی نہیں، اس کا اثر میرے گھر پر، میری بچی پر، میری بہن پر کیا پڑے گا؟ تو کیا مطلب یہی ہے کہ آپ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ پہلے دوپٹہ اتر کے گلے پہ آیا، اب گلے سے اتر کے دوپٹہ ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ضرور ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے، جس معاشرے کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں یہ اسلامک سوسائٹی ہے۔ ظاہر ہے وہ ملنے والی، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کرنے والی خواتین ٹیچرز بھی تھیں اور موسٹلی میرا خیال ہے مسلمان بھی ہوں گی۔ تو گویا یہ جو طبقہ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ کیونکہ وہ ٹیچر ہے، وہ ناچنے والی نہیں ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ بازاری عورتیں نہیں تھیں، وہ پروفیسرز ہیں، وہ اداکار نہیں تھی۔ تو جس معاشرے کا استاذ کنجروں کا روپ اپنانے لگے تو پھر کنجروں سے کیا گلہ کریں گے، کنجریوں سے کیا گلہ کریں گے؟ اس معاشرے میں بتانا ہے کہ یہ استاذ ہے۔ بازاری عورت میں اور استاذ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بازاری عورت میں اور ٹیچر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ معاشرہ سنوارنے والا ہے، اور کنجر جو ہوتا ہے وہ معاشرہ بگاڑنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے ہم نے خود اس ماحول کو دیکھنا ہے۔ تو کیا اسلام کی اس وسیع تر حسین میدان میں اب بتائیے وہ کون سی آپ کو آزادی نہیں ملی جس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ اور ملے؟ اسلام نے ہر حق دیا ہے آپ کو، بولنے کا، حق لینے کا، حق مانگنے کا، حق رکھنے کا، حق کا اظہار کرنے کا، غیرت کا، حمیت کا، وہ سارے حق دیے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے بےہودگی کا اسلام اجازت نہیں دیتا، بے حیائی کی اسلام اجازت نہیں دیتا، ان لمٹس کو، اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو جب عورت کو دیکھیں نا اسلام نے کیا دیا، اس کو باپ کی وراثت سے حق دیا، اس کو شوہر کی جائیداد کی اور گھر کی ملکہ بنایا، اس کو بحیثیت ماں اس کے قدموں میں جنت رکھ دی، بہن بیٹی کی صورت میں اس کی تربیت میں تربیت کرنے والے کو جنت دے دی۔ کون سی نعمت نہیں دی؟ لیکن اگر کوئی اٹھ کے کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر یقیناً اس کی تربیت میں حرام کا تصور ہے، اور اس کے والدین کے کھلانے میں اور اس کی تربیت میں یقیناً بد احتیاطی کا عنصر موجود ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے اس کام کو بڑی حکمتوں سے ترتیب دے کے اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں کہ مبلغ کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے، وہ معاشرے کے ساتھ
ایڈجسٹ نہیں ہوتا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہے تم بھی کرو ہم بھی کریں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تبلیغ کی توہین ہے، یہ دین کی انسلٹ ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ مبلغ کی جرت، غیرت، حمیت بھی ہوتی ہے۔ ہاں، بات اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اس کے تناظر میں اس کے پاس دین کا وافر علم موجود ہو۔ قرآن مجید نے اس پہ اعلان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ لوگوں کو حکمت اور دل سوزی سے اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے مباحثہ کیجیے۔ یقیناً آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ اب جب آپ دین کی بات کریں گے، دین کا پیغام دیں گے، آج تو سب سے آسان دین کا پیغام ہے۔ گلے میں ہار بھی ڈالے گئے، اونچے منبر بھی میسر آئے، لاؤڈ سپیکر، ویڈیو کیمرے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے، عشاقان رسول، غلامان مصطفیٰ، ہاتھ چومنے والے، عقیدت مند، نعرہ لگانے والے، عشاقان رسول، واہ واہ کرنے والے، اسلام کے پیروکار۔ لیکن آپ ذرا بہت پیچھے چلیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ پیغام، اتنا جامع پیغام ان اکھڑ مزاج لوگوں تک منتقل کرنے کے لیے مبلغین اسلام کتنے مشکل مراحل و پراسس سے گزرے۔ لیکن لاکھوں سلام ہو ان کو جن کی قبریں آج بھی آپ کو مختلف شہروں میں، گنجان آبادیوں میں، موجودہ قبرستانوں میں، اونچی جگہوں پر، ٹیلوں پر نظر آتی ہے۔ یہ آج جن کو آپ اور میں سلام پیش کرتے ہیں، امام علی الحق کی صورت میں، شاہ لاسانی کی صورت میں، امیر ملت کی صورت میں، امام احمد رضا کی صورت میں، داتا علی حجویری و خواجہ اجمیری کی صورت میں، یہ جس مقام و مرتبے پر فائز گئے، اس کے پیچھے ان کی سٹرگل، ان کی حیات کے مشکل ترین وہ ادوار ہیں، بھوک کاٹی، پیاس جھیلی، مشکلات کے طوفانوں سے، جہالت و وحشت و بربریت کے طوفانوں سے ٹکریں لیتے رہے۔ لیکن ایجنڈا کیا تھا؟ محمد عربی کے دین کا علم اونچا ہو جائے، رسول اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ جب میں اور آپ اور آج کے دور کا پیر مبلغ صوفی اپنی نسل، اپنے خاندان کے لیے آسانیاں سوچے گا اور پھر دین کا کام اس انداز سے نہیں کر پائے گا، لیکن جب میں اخلاص و للہیت سے دین کا کام کروں گا تو میری نسل آٹومیٹکلی عزت و عظمت کی طرف چلتی جائے گی۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں احترام، ان کے لیے پیار محبت ڈال دے گا، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہر دور کے مجدد نے یہی کہا ہے کہ یہ کبھی قرض نہیں رکھتا،
یہ کبھی قرض نہیں رکھتا۔ جس نے بھی اسلام کی خدمت کے لیے اپنی آواز کو توانا کیا، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھا، یاد رکھنا مہنگائی کا طوفان ہو یا بے حیائی کا ریلا ہو، فساد کا کیچڑ ہو یا جہالت کا جنگل ہو، آپ جب اسلام کا علم لے کر میدان عمل میں اترتے جائیں گے، ایک نہیں قیامت تک آنے والی ہر نسل آپ کے کردار سے خوشبوئیں لیتی جائے گی۔ اقبال کہتے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں میں خانے سے، ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو ہے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شرافت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سب سے پہلے ہم سب کو یہ تصور لینا ہے کہ دین کا مبلغ کوئی خاص فرد نہیں، ہر فرد کو بننا ہے۔ ممکن نہیں، عین ممکن ہے۔ جب آپ اپنی مسند پہ بیٹھ کر دین کا کام کریں گے، مجھ سے بہت آگے، ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ ہم میں تو قطار شمار میں نہیں۔ آپ جب دین کا کام کریں گے، مولوی سے زیادہ جج، جج سے زیادہ جرنل، جرنل سے زیادہ وزیر، وزیر سے زیادہ سفیر، سفیر سے زیادہ صدر و وزیر اعظم، گویا تاجر، بزنس مین، وہ ہم سے کروڑ درجے آگے نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ احساس ہو کہ دین جس طرح منبر والے کا ہے، خانقاہ والے کا ہے، اسی طرح دین میرا بھی ہے، اور میرا ایک ایک لمحہ ہی مصطفیٰ کے دین کا ہے۔ پھر کام نہیں رکے گا، پھر دین کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آپ جب بیٹھے ہوئے آنے والے کو، گاہک کو پانی پلانے سے آغاز کریں گے، آج بھی ہوتا ہے، لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید بوتل منگوائی ہے تو اب لے کے ہی جانا ہے۔ آپ اس کو حال احوال پوچھیں گے، وہ محسوس کرے گا میں تاجر کے پاس نہیں آیا، میں تو کسی اپنے کے پاس آ گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے راستے میں چلنے والوں،
گاڑی والا، بائک والا، سائیکل والے، اور سائیکل والا چلنے والے، چلنے والا بیٹھنے والے۔ اب دیکھیے اتنا حساس دین کوئی ہے، اس کا احساس کرے جوان بزرگ کا، بزرگ عمر رسیدہ کا، عمر رسیدہ مریض کا، ضعیف کا۔ آپ کے ماحول میں وہ ساری کیٹیگریز موجود ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ گئے، اسلام کا مطالعہ مکمل نہیں ہے۔ یا تو سائنس کی دنیا میں اتنے ہم آگے نکل چکے ہوں کہ دنیا ورد غیرت میں ہو، جس کا جو کام تھا اس نے کرنے کی بجائے کیا کیا، اور جس نے سائنس میں آگے نکلے ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو قوم سائنسی ایجادات میں آنے والی قوموں کی غیرت و حمیت، بہن بیٹیوں کو تحفظ فراہم کر کے ایٹم بم کی صورت میں مجاہد اسلام محافظ پاکستان حضرت ڈاکٹر عبد القدیر رحمت اللہ علیہ کی صورت میں جو کچھ ہمیں دیا اس نے، سچی بات ہے ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس کی زندگی کی موومنٹ کنٹرول کی، تھڑے پہ بیٹھنے پر مجبور تھا، قربانی دینے کے لیے پیسے نہ تھے، 6500 روپے صرف پینشن۔ وہ جو اتنی بڑی پوزیشن کا مالک، آپ کے ریٹائرڈ ہونے والے معزز بزرگوں کے جزیرے ہوں، کئی عرب کے اثاثہ جات ہوں، اور اس ملک میں وہ فرد اس قسم پرسی میں مرے جس نے پوری قوم کو ایٹم کی صورت میں اتنا طاقتور بنایا کہ میں نے فلسطین کے نوجوان کو روتے ہوئے سنا تھا کہ کاش ہمارے پڑوس میں پاکستان ہوتا۔ جب ایٹم بم بنا تھا تب کی بات ہے، ایٹمی دھماکہ جب کیا تو میں کیونکہ اس وقت مصر میں تھا جامعہ ازہر میں، تو میں نے سنا ہمارے فلسطینی دوست کہتے تھے کاش، وہ زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ کہتے تھے کاش ہمارے پڑوس میں پاکستان ہوتا تو پھر ہماری بہنیں نہ روتی۔ لیکن عالم یہ گئے، ہم نے کیا کیا؟ تو آئیے ہم اس تصور کو پھر عام کر دیں، اسلام کا پرچم اونچا گئے اور اسلام اعلیٰ مکمل حسین جامع دین گئے۔ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن دین کا پیغام آپ کے لیے مجھ سے زیادہ آسان ہے۔ آپ کے پاس جو بھی آیا وہ ضرورت مند، آپ نے اس کو اس تناظر میں دین دیا۔ ایسے تو مشکلات بھی ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے جب اللہ کے نبی اور نبی کے دین کے مبلغ قوموں کو دین پیش کر رہے تھے تو ان کے مزاج میں سختی ترشی کا عالم یہ تھا، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ اللہ کے نبیوں کو کتنی مشکلات پیش آئیں دین دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں کسی کی عزت عظمت کے تحفظ میں بھی مشکلات ہیں، راہ راست میں لانے کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ وہ دین کا پیغام دے رہے ہیں، ان کو قرآن کا نور دے رہے ہیں، اور آگے سے قوم کی پوزیشن یہ گئے کہ نبی کہہ رہے ہیں اے میری قوم یہ کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ دشمنی، رعونت، تکبر، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہٹ دھرمی پہ بندہ اڑ جاتا ہے کہ یہ کام میں نے جو کیا ہے بس یہی ٹھیک ہے، یہی اچھا ہے، یہی سچ ہے۔ آپ دیکھیں طائف کی وادی آئی، میرے آپ کے قوم اولاد دین کا پیغام دے رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، حضور بیٹھتے گئے، اباش اٹھاتے گئے، حضور کو نشانہ بناتے گئے،
لیکن مبلغ کے لیے کام حضور کی پاک مقدس سنت میں جس میں اطہر پہ خون ناب کے قطرے نکلنے لگے، حضور کی نالین میں رسول کائنات کے جسد اطہر سے خون گرا ہوا نالین میں جمع ہونے لگا، میرے آپ کے آقا مولا ارشاد فرماتے عائشہ مجھے طائف کا دن اور طائف کے لمحات بھولتے نہیں ہیں، بھولے نہیں ہے، لیکن ایسے لمحات میں دیکھو اس مشکل گھڑی میں لوگ پتھر مارے، اپنے بگانے بنے، صادق امین کے نعرے لگانے والے، وہ جو جھنڈا اٹھانے والے، باتیں کرنے والے، جب مخالفت اترے تو مخالفت پر اترے تو کوئی بھی ایسا لمحہ ضائع کیے بغیر وہ ہر دشمنی کی ہر حد کو عبور کر رکھے گئے، لیکن پاک پیغمبر محبوب خدا تاجدار ختم نبوت بارگاہ قدس میں کیا کہہ رہے گا کہ پتھر مارن والے یارا، اے پتھر مارن والے یارا، تے جے تو ول میرے لاما سینے نال میں تینو اتے سدھا جنت جاویں۔ اب 1400 سال کے بعد یہ نظارہ بھی سامنے رکھو، حضور خیر دے رہے گئے اور وہ پتھر برسا رہے گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ جو نبوت کے اعلان سے پہلے، کیونکہ اب خیالات میں اس انداز میں تصورات میں اس پوزیشن یہ آ گئی کہ ان کے خیالات اور ادھر اور ہیں۔ جب آپ کسی بھی دین کا پیغام دیں گے تو ممکن ہے وہ جو آپ کے بارے میں تصور رکھتا تھا، اچھے ہو، صوفی ہو، نیک ہو، ماشاءاللہ، جب آپ دعوت حق دیں گے اکھڑے گا، جذبات میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہمارے معاشرے میں چند مبلغ ایسے بھی ہیں جن کو ہر فرد محبت سے دیکھتا ہے، ایون کہ ہر پارٹی، ہر قبیلہ، حتیٰ کہ ہر مسلک میں ان کو پذیرائی ہے، اور مبلغ کس کے ہیں؟ دین کے۔ آپ بھی جانتے ہیں مبلغ بھی دین کے، سکھ بھی ان کی تعریف کریں، ہندو بھی، عیسائی بھی ہیں، وہ دوسرے مسلک کے مخالف مسلک بھی تعریف کریں، ناچنے والوں کے محبوب، اداکاروں کے محبوب، فنکاروں کے پسندیدہ، حکمرانوں کے محبوب ہیں۔ آخر وہ کون سی بات ہے کہ تبلیغ دین کی محبوب ہر ایک کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ جو حق گئے وہ ان کی زبان پہ نہیں آتا، ہر ایک کو راضی رکھنا یہ منافقت گئے، اور حق کے لیے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا یہی اسلام ہے۔ آپ بتائیے جو آپ کے نبی کو نہیں مانتا وہ آپ کے مبلغ کی تعریف کر رہا ہے، کیا سمجھیں گے؟ نبی کو نہیں مانتا، آپ کے دین کو نہیں مانتا، آپ کے مبلغ کو کہہ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، کیا کہو گے؟ سچ کہا آپ۔ ہمارے مختصر نے بڑی خوبصورت بات کی، میرے منہ کا جملہ انہوں نے بیان کر دیا۔
وہ کہتے ہیں یہ پھر حق نہیں ہے، یہ فنکاری ہے۔ فنکاری یہ ہوتی ہے سب راضی رہیں، اور حق یہ ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہمیں مزاج بدلنا ہوگا۔ اب دیکھیں اسلام کے خوبصورت اور حسین دو پہلو ہیں، ایک ہے یأمرون بالمعروف، امامہ، ٹوپی، دستار، جبہ، تسبیح، اللہ اللہ، محراب، نشان، داڑھی شریف، وضع قطع، یہ ہے یأمرون بالمعروف، اچھے کام کرو، اچھائی کرو، اچھا کرو۔ ایک ہے وینہون عن المنکر، خبردار۔ ایک ہے وینہون عن المنکر، طاقت قوت کے ساتھ ہر گناہ کے آگے کھڑا ہو جانا۔ کبھی اس کے معاملات کو سامنے رکھو گے، اس معاملے میں تو بدر کو بھولنا نہیں، خندق کو بھولنا نہیں، احد کو بھولنا نہیں، تبوک کو بھولنا نہیں، اور تبوک کو حنین و یرموک سے کربلا تک آنا پڑے گا کہ جب بات آتی ہے نماز ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی، لیکن حق ادھر تھا، حافظ ادھر بھی تھے ادھر بھی، مولوی دین کی بات وہ بھی کر رہے تھے یہ بھی، لیکن دین وہاں ہوگا جہاں حق ہوگا، اور حق یہ ہے کہ دو نمبری نہ ہو، حق یہ ہے کہ بس محمد عربی کی عزت ناموس، اسلام کا حسن و جمال، اس پہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ اس کے لیے پھر یہ پہلو ہوگا میری ذات کو تکلیف ہے تو مکمل سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اسلام کی بات ہے تو مکمل طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے سامنے حیدر کرار مولا کائنات، رسول اللہ کے پیارے شاگرد، اسلام کا ہیرو، حسنین کے بابا، رسول کائنات کے پیارے شاگرد، جو چوکوں سڑکوں پہ بھی لوگوں کو کہہ رہے سلونی اما دون العرش، پوچھو مجھ سے جو پوچھتے جاؤ گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا تمہیں ہر بات بتا کے بتائے گا کہ محمد پاک نے مجھے وہ سب کچھ سے نواز دیا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ حیدر کرار، وہ مولا کائنات، جس کے لیے میرے اور آپ کے اس شہر کے محسن و مربی حضرت اقبال فرماتے گئے مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ حضرت مولا علی۔ اب مولا علی کا مزاج کیا گئے؟ تلوار کو جن پہ ناز وہ علی، صحابہ کو جس پہ فخر وہ علی، اسلام کو جس پہ ناز ہے وہ علی، 300 سے زائد آیت قرآن میں جس کی عظمت کا اعلان کریں وہ مولا علی۔ وہ قیامت تک ولی جس کے دروازے کی خیرات پا کر غوث قطب ابدال کے درجے پہ پہنچے وہ علی، جس کے لیے میرا رب سیدہ زہرا کا رشتہ منتخب کر کے پاک نبی کو حکم فرمائے کہ علی کے لیے زہرا ہے وہ علی،
جس کی آغوش میں پلنے والے حسنین کریمین امت محمدی کو عزت دے کے اسلام کا پرچم اونچا کریں وہ علی، اور جس کے بیٹے حضرت امام محمد مہدی پاک کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی محبتوں کی، اپنی چاہتوں کے بازو کھول دے وہ حضرت مولا علی۔ ہم کہتے ہیں ہمارے علی، ایسے نہیں بولو، کھل کے بولو ہمارے علی، جس کے لیے صحابہ کہتے ہیں منافق اور مومن کو چیک کرنے کا خوبصورت پیمانہ علی۔ کیا حسین ہے علی، علی ہے نا۔ مولا علی، پیارے علی، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جنگ بھی ہو اور حربی دنیا کا امام بھی ہو، تلوار بھی ہو اور دشمن پہ پورا کنٹرول بھی ہو، پوری کمانڈ ہو، کنٹرول ہو، دشمن نیچے ہو، علی سینے پہ ہو، وہ تلوار جو علی کی تلوار اٹھے تو آوازیں آئیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مصطفیٰ کے دین کے مبلغ ہوں، اسلام کی دعوت دینے والے صوفیوں، پیروں، مولویوں، دیوبندیوں، وہابیوں، سنیوں، شیعوں، تاجروں، سیاستدانوں، بزنس مینوں، اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اس سے بڑی مثال کیا ملے؟ مکمل کنٹرول، دشمن کا سینہ، نبی کا ویر یوں تلوار اٹھائی، ایک ہی جست میں اس کا قصہ تمام کر سکتے ہیں، جیسے کہ تلوار علی کی زور سے چلنے والی تلوار، علی کے زور کی چلنے والی تلوار۔ یہ پوچھنا ہے تو مرحب سے پوچھو، عمر بن عبد ود سے پوچھو، وہ تلوار ہے کہ جو عمر بن عبد ود پہ چلی، وجود کٹا، سواری کٹی، زمین سے گرد اٹھی، مصطفیٰ مسکرائے، 3000 کے لشکر نے رسول اللہ کے چہرے کی تلاوت کی، وہ سارے کہہ رہے تھے حضور کا مسکرانا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے دشمن کو مار دیا ہے اور علی کو فتح و نصرت سے نواز دیا ہے۔ سے مہر علی خوشبوئے تاجدار گولڑا، سید نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے، یا ذوق سلامت ہو تو کوئی غرض نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے، یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی۔ اب وہ حیدر کرار اتنی طاقت و قوت والی تلوار اٹھی ہے اور نیچے سے دشمن اس نے تھوکا، علی المرتضیٰ کی طرف اس نے تھوکا، اب اس نے
تو اب دیکھیے یہ ہے معیار مبلغوں، مسلکوں، پارٹیوں، جماعتوں والوں، یہ ہے معیار جو میرے لیے ضروری ہے اپنانا۔ حیدر کرار نے یوں تیزی سے چلائی جانے والی تلوار کو روکا۔ واہ پیارے علی، شگردی دی چس آ گئی، استاذ دا سر فخر نال اونچا کر دی۔ کیا بات، کتنے علم کا مالک ہے۔ ذوق کے لیے آپ کو عرصے بعد یہ بات بتا دوں، اتنے علم والا کہ موذیان ملت میں منافقین ٹیسٹ لیتے ہیں، قیامت تک یہ منظر چلتا رہے گا۔ ظاہر منافقوں کی اولاد بھی اپنا کام کرے گی۔ عاشق اپنا، کسی نے کہا علی سے جو مسئلہ پوچھو اٹکتا بھی نہیں ہے، بھولتا بھی نہیں ہے، منٹوں میں حل کرتا ہے۔ ایک منافق پوری جماعت کے ساتھ علی کے پاس آ کے کہتا ہے مسئلہ بتاؤ۔ سنا ہے آپ فٹافٹ جواب دیتے ہیں۔ اب ٹوہ میں تھا، کب پوچھوں گا جب علی کے پاس ٹائم کم، مسئلہ وضاحت مانگے گا۔ علی کے پاس ٹائم کی دشمن ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کو کیا پتا کہ علی ہے۔ تو ہمیں لگا علی نماز عصر کی طرف بڑھنے لگے۔ اب خلیفہ وقت، حاکم وقت کا وہی انداز تھا جو رسول اللہ نے سنت بنائی۔ حجرے سے نکلتے ادھر نماز کے لیے تکبیر ہوتی تو آپ جلوہ گر ہوئے، آنے لگے تکبیر شروع ہونے لگی، علی قدم اٹھا رہے تھے، دوڑ کے آ کے منافق کہتا ہے مسافر بھی ہوں، جلدی بھی گئے، سوال بھی گئے، مشکل بھی گئے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے ٹیکنیک کیا ہے، جلدی بھی گئے، میں مسافر بھی ہوں، ٹائم بھی کم ہے، آپ کے لیے بھی تکبیر ہو گئی، مصلی امامت موجود ہے۔ واہ علی پاک نے یوں قدم اٹھایا، اگلا قدم رکھنے سے پہلے مسئلہ بتا دیا۔ فرمایا جنہاں دے کن اندر انڈے، جنہاں دے بار بچے، گندا بھی جا سڑدا بھی جا۔ چسنائی شگردی دی اتنی آسانی میں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں، دنیا میں آپ کو جتنے بھی ایجادات والے، یہ ٹیکنالوجی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جتنی بھی ایجادات آپ کو نظر آئیں گی وہ ساری کی ساری ایجادات پیش کرنے والوں کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق مولا علی کے شہزادے امام جعفر صادق سے ہوگا۔ آپ کا دشمن کیونکہ بڑا تیز ہے، اس نے ان مسلمان سائنسدانوں کے نام ایسے بگاڑے، ہم کیونکہ لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے انہی کی انگریزی کی اس پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ جو آپ کہیں وہی ہم قبول کریں گے۔ ہم نے تو کبھی اپنی زبان پہ بھی کوئی سودا بازی کرنے کی بات ہو تو ہم تو کہتے ہیں کوئی نہیں، اس نے کہا ہے تو ایسے ہی ہے۔ ہم تو ماسک سے آج تک مسجد بھی منوانے پر مجبور نہ کر سکے لوگوں کو کہ ہماری مسجد کو مسجد لکھا جائے، ماسک کیوں لکھتے ہو؟ ہم تو یہ بھی نہ کر سکے، کیونکہ جو اس نے کہا، کیونکہ وہ اپنے مطلب نکالتا ہے۔ آپ دشمن کو کمزور تو نہ سمجھے نا، وہ اپنا مطلب نکالتا ہے۔ تو بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یوں مسئلہ بتایا،
پریشان ہو گیا. جماعت پوری کہنے لگی استاد جی نمایاں بھی ہو گئے ہو ریا بھی ککھ نہیں دے. تے علی پھر بھی علی. دشمن کہنے لگا کہتے ہو تو ایک تجربہ اور صحیح. انہیں کہا جننے تجربے کر علی دے بوئے تے عزتوں نو لب دیئے جڑا غلامی دا پٹا پا کے آوے. علی سے عزت لینی ہے تو اقبال بنو. مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمایہ ایمان علی. اس کے دروازے پہ خیر لینے کے لیے بھکاری بن کے جاؤ. اس نے کہا اگر کہتے ہو تو ایک باری اور صحیح لیکن جب بھی آؤ گے منافقت رکھ کے آؤ گے علی یا علی کے بچوں کے دروازے پر منافق بن کے آؤ گے ذلت پاؤ گے. اور جو بھکاری بن کے آئے گا یاد رکھنا میرے مسلک کا مولوی ہو پیر ہو وہ جب علی کے دروازے سے منافقت کرے گا وہ ککھ نہیں بچے گا. ہم نے بڑے بڑوں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے اور بڑے بڑوں کو اچھلتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں. اس نے کہا اچھا ایک چکر اور صحیح. پھر گئے کہنے لگے اب مشکل مسئلہ پوچھ کے علی کو ورطہ حیرت میں ڈالوں گا. کب پوچھو. کہا ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. کتے بکری کا ملاپ ہوا ہے ہم پریشان ہیں. جو بچہ پیدا ہوا ہے حلال کہیں یا حرام. اب آگے بھی تو علی ہے. مولا علی نے بغیر کسی تحمل کے فراغت نماز کے بعد اب کیونکہ ٹائم تھا پیارے علی فرماتے ہیں اگر اوہدی شکل مل دیئے کتے نال حرام اگر ملتی ہے بکرے کے ساتھ حلال. آگے سے وہ بدبخت کہنے لگا ضدی کہتا جی کتے نال بھی مل دیئے بکرے نال بھی مل دیئے. مولا علی فرماتے ہیں اگر بیٹھتا کتے کی طرح ہے تو حرام اگر بکرے کی طرح بیٹھے ہولی بولو حلال. آگے سے وہ ضدی منافق کہنے لگا کدے کتے طرح بیٹھ دے کبھی بکرے کی طرح بیٹھتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں ٹینشن نہ لے اس کے آگے رکھ پانی کتے کی طرح پیے تو حرام بکرے کی طرح پیے تو حلال. سرور کہوں کے مال کو یہ اس کے دربار کا شاگرد ہے نا. حضور کی غلامی تو ہے نا پھر ایسے علم استاذ کو بھی ناز ہو تو شاگرد بھی کمال. فرمایا اس کو پانی ڈالو. اس نے کہا جی کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح. مولا علی فرماتے ہیں پریشان نہ ہو اس کے آگے رکھ گھاس اگر کھائے تو حلال
اگر گھاس کے باوجود ہڈی کی طلب رکھ کے ادھر ادھر تکے تو سمجھ لے حرام۔ آگے سے وہ کہتا ہے کبھی کھا لیتا ہے کبھی منہ پھیرتا ہے۔ مولا علی فرماتے کوئی بات نہیں، اگر گھاس کھانے کے بعد کرے جگالی سمجھی حلالی۔ آگے سے وہ کہتا ہے کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن ڈونگا باغ میں آنے والوں اللہ تمہارے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، اڈوں کی خیر فرمائے۔ اکویت علی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایسا کر پھر چھری اگر نکلے اوجری حلال، اگر اوجری نہ نکلے ہن اے تے کہہ نہیں سی سکدا کہ اب یہ بات سن کے منافق یوں بھاگا، ابھی تک اپنے شاگردوں کو بھی نہیں مل سکا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے کہا تم ڈھونڈو، ہم کہتے رہیں گے کیوں عقیدت سے نہ میرا علی جس کے گئے مولا محمد۔ اس لیے کہتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے غلام نے تلوار اٹھائی، جیسے ہی اس نے تھوکا مولا علی کی طرف منہ کر کے، میرے پاک علی نے فرمایا جا۔ حیران ہو کے کہتا ہے علی قبضہ تیرے ہاتھ میں ہو بھی تلوار، تو پوری بلند بھی کر چکا ہو، چند سانس ایک آدھ جناب سیکنڈ کی پوزیشن ہو کے تو مجھے مار دے۔ فرمایا چھوڑ کیوں دیا؟ کہا قیامت تک کے مبلغوں کو، مولویوں کو، پیروں کو، دیوبندیوں کو، سنیوں کو، وہابیوں کو، شیعہ کو، تاجروں کو، بزنس مینوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بات دین کی آئے، محمد عربی کی عزت کی آئے، اسلام کی آئے، تو اپنی دشمنی کو بیچ میں نہ لایا کرو۔ آج ہمارے ہاں وتیرا بن چکا، جیڑا میرے پیر نو نہیں مندا او دا کی گئی، جیڑا میرے مولوی نو نہیں مندا او دا کی۔ تیرے مولوی کی، تیرے پیر کی کیا پوزیشن ہے؟ اوقات ہی کیا ہے؟ کوئی مجھے کروڑ کروڑ گالی نکالے وہ کافر تھوڑا ہوگا۔ اس کا منہ گندا ہو سکتا ہے، زبان گندی کر رہا ہے، لیکن مجھے برا کہنے والا، گالی نکالنے والا کافر تو نہیں۔ اس کے اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے لیکن وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ آئیے ذرا مبلغ کا انداز کیا ہے۔ اللہ حضرت امام حسن مجتبی علی پاک کا ذکر ہے، علی کے پتر دی گل کر، علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا پیارا بیٹا، امت کا محسن، حضور کا لعاب چوسنے والا امام حسن مجتبی۔ آپ مسجد سے نکلے، ایک سخت مزاج بندہ آیا، تو ایسا، تو نے یہ کیا، جو گالیاں نکالنے لگا، جو شروع ہوا گالیاں نکالتا رہا۔ حضرت پاک امام حسن سنتے رہے، اس نے اور نکالی، سنتے رہے۔
جب آپ اپنے دروازے پر پہنچ گئے فرمایا 1 منٹ رک سکتے؟ کہا جی۔ اندر گئے، ایک تھال تھا، اس میں کچھ چیز لائے، فرمایا آج صرف یہ نہیں ہے، اگر کوئی گالی بچ گئی ہے تو وہ بھی دے، یہ لے لو، مجھے پتہ ہے آپ طلبگار ہیں، آپ پریشان ہیں، مایوس ہیں، زمانے کے پسے ہوئے ہیں، تو آپ کو جو تکلیف ہے اگر اس کے لیے میں ہی تیری تکلیف کا حل کا سبب نہ بنوں تو اور کون بنے؟ اور نکال لے۔ آپ جب کسی کو تند خو دیکھیں نا تو ممکن ہے اس کے پیچھے اس کی معیشت کی پریشانی، تجارت کی پریشانی، آپ کا نوکر کیوں نہ ہو، آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، اس کی ماں بہن بیٹی بیوی میں سے کوئی ہاسپٹلائز بھی ہو سکتا ہے، اس کا بچہ اسکول سے نکالا بھی جا سکتا ہے، فیس کی کمی کی وجہ سے، بستہ کتابوں کی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ اس کی تلخی کو دیکھ کر نکل جا، ڈسمس کرو، فارغ کرو، یہ حل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پاور دی ہے، پوچھ لیں، اس کو کہنے دیں جو آپ کو وہ کہنا چاہتا ہے، کہنے دیں، سن کے پھر اس کو کہیں اصل بات بتا، ہم کیونکہ گناہ گار ہیں، ہم اندر کی بات تو جان نہیں سکتے، وہ تو اعلیٰ لوگ تھے۔ جب اس نے دیا نا حضور کو تو پہلے وہ جو نکالتا رہا، باتیں جو کرتا رہا، جب حضرت امام حسن نے اس کو وہ ٹرے پکڑائی نا سامان والی، تو کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے تو مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تو جگر گوشہ رسول ہے۔ بس آپ کے میرے تحمل سے، بردباری سے، حوصلے سے لوگ یہ کہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا تو نبی دا نوکر ہے۔ بس کسی کو معاف کرنا سیکھ لو، نیچے آنا سیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، قسم اللہ کی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہی کہیں ویری سوری، میری غلطی ہے، تو انشاءاللہ پھر اسلام کی برکات کو دیکھیں گے۔ وما علیہ